دن جو ہوگا اس دن ٹھیک 12:01 پہ ہم اسے ذبح کر سکتے ہیں، اس کی عمر پوری ہوگی۔ اگر میں وہی اگر جانور عید کے تیسرے دن پیدا ہو رہا ہے اور 1 بجے پیدا ہو رہا ہے، آپ اگلے سال عید کے تیسرے دن اسے قربانی میں ذبح کر سکتے ہیں، آپ کی قربانی ہو سکتی ہے، اس سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی۔ دیٹس اٹ۔ اس کے بعد دوسری بات، جو ہم گائے کی قربانی کرتے ہیں اس کے بارے میں 2 سال عمر کا ہونا لازم ہے۔ اور ایک بات میں اور سمجھاتا جاؤں، ہم دوست اب آپ دیکھتے ہیں جانور کا منہ کھول کے اس میں دیکھتے ہیں یہ دندہ ہے یا کھیرا ہے، اس میں دندہ ہونا شرط نہیں ہے، دندہ ہونا شرط نہیں ہے، حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق بات کر رہا ہوں، دندہ ہونا شرط نہیں ہے، لیکن 1 سال عمر ہونا شرط ہے۔ ان بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن کی 1 سال عمر ہو جاتی ہے لیکن دانت نہیں ٹوٹتے، یہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے یہ اس طرح سمجھ لیں کہ ہمارے علم کی بات ہے، جس طرح ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اتنے عرصے کے دوران جانور اپنے دودھ والے دانت توڑ کر بعد میں یہ دندہ ہو جاتا ہے، یہ ہمارے اپنا تھوڑی سی ٹیکنالوجی یعنی کہ یا کہ ہمارے یہ علم دیکھ لیں، جیسے بزرگ حضرات یہاں جانور جو رکھتے ہیں ان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اتنے عرصے میں جانور اپنے دانت توڑ لیتا ہے، یہ ان کی بات ہے۔ لیکن بعض جانور ہیں جیسے کہ عمر پوری ہو جاتی ہے لیکن دانت نہیں ٹوٹتے، اس لیے شرعاً جو حکم ہے وہ عمر کا ہونا پورا لازم ہے، دندہ ہونا لازم نہیں۔ اس کے بعد گائے کی بات آ گئی، اس کی عمر 2 سال ہونا لازم ہے، اگر 2 سال سے کم ہوگا قربانی نہیں ہوگی۔ اور بعض دوست اب آپ دمبا کرتے ہیں، دمبے کی بھی 1 سال عمر ہونا ضروری ہے، اگر وہی دمبا صحت مند ہے، اچھا ہے اور 6 ماہ عمر ہے اور صحت مند ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ یہ 1.5 سال کا ہے، تو 6 ماہ کا دمبا بھی ذبح ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد گائے کے بعد اونٹ آ جاتا ہے، اونٹ کی شرعاً عمر 5 سال ہونا لازم ہے، 5 سال تک عمر ہونا لازم ہے، 5 سال سے پہلے، لیکن آج اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، ہم نہیں خیال کرتے، حقیقتاً صرف پیسے کی خاطر ہم نہیں خیال کرتے۔ خدارا جب ہم جانور منڈی میں لے کے جاتے ہیں اگلے بندے کو صاف بات بتا دیں، جو لے کر جا رہا ہے اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن جو اس کا عمل ہوگا وہ آپ کے سر پہ ہوگا۔ آپ نے اس کو عمر مکمل نہیں بتائی، آپ نے اس کو عمر پوری نہیں بتائی، آپ نے اس کو بکرے کی، دمبے کی، گائے کی یا اونٹ کی عمر مکمل نہیں بتائی ہے، اس نے ذبح کر دیا آپ کے اعتماد پہ، آپ کے یقین پہ، اس نے ذبح کر دیا ہے، لیکن اس بات کا خدارا خیال کرے کہ وہ گناہ آپ کے سر پہ ہوگا۔ جو دوست منڈی میں لے کر جاتے ہیں نا جانور، اس بات کا خاص خیال کیا کرے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ کل میرے پاس پیش ہو رہا تھا کہ حضرت صاحب جانور میں کوئی عیب، کان کٹا ہو، دم کٹی ہو، کوئی اور عیب ہو جسم میں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں تفصیلاً بتاتا ہوں یا میں مختصر کر دیتا ہوں۔ جس جانور میں آپ کو عیب نظر آ رہا ہے، جیسے کہ کان کٹا ہوا ہے، اس کی شرعاً یہ حکم ہے، کیا وہ کان کسی نے ضد میں آ کے کاٹا ہے یا کہ وہ کان کسی نے کسی مسئلے سے کاٹا ہے؟ تو بات کر رہا ہوں کہ شرعاً جو حکم ہے نا، کسی نے کیا کان اس کا کاٹا ہے کسی ضد میں آ کر، کسی لڑائی جھگڑے میں، تو پھر اس کا قربانی پہ لگنا جائز نہیں، یہ ہمیشہ بات یاد ہے۔ یا کہ کان کی جو شرح ہے کٹے ہوئے کی یا دم کٹے ہوئے کی، کیا اس کو کوئی بیماری لگ گئی تھی جس کی وجہ سے اس کو ڈیتھ کا معاملہ، یعنی کہ وہ مر سکتا تھا جانور، اس کی وجہ سے ہم نے دم کاٹ دی، اس کی وجہ سے اس کا کان کاٹ دیا، تو یہ شرح میں جانور کی قربانی ہو سکتی ہے کسی بیماری کی صورت میں۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے، جس جانور پہ آپ مطمئن ہو گئے اس کا کان کٹا ہوا ہے لیکن آپ 7 حصے ڈال رہے ہیں، آپ کے 7 لوگوں میں سے ایک بندہ مطمئن نہیں ہے، باقی 6 کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کی دم کٹی ہوئی ہے، آپ 5 دوست مطمئن ہیں، 2 دوست مطمئن نہیں ہیں، اس پہ دل سے مطمئن نہیں ہوئے، وہ قربانی نہیں ہوگی، اس جانور کو چھوڑ دیں۔
جس جانور پہ ساتوں لوگ دل سے مطمئن ہو جائیں اور جو جانور لے کے آیا ہے وہ یہ بتا دے کہ اس بیماری کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا تھا، وہ مطمئن ہو جائے، پھر وہ آپ کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اونٹ کی بات کر رہے تھے 5 سال کا، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی جو زیادہ بوڑھا ہو جائے اور اس کی ہڈیوں سے گدا ختم ہو جائے، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگا۔ صحت مند اچھا خوبصورت جانور اللہ کے راستے میں کرنا چاہیے۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے جانور کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے ذبح کرنا ہے میرے محترم بھائی، تو اس لیے چاہیے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو رہا ہے اس کو جتنا خوبصورت، جتنا اچھا، جتنا صحت مند ہو اتنا ہی دینا ہے۔ بلکہ علماء کرام تو کچھ دلیل دیتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جوانی کی تھی، اس وقت رب العالمین کا حکم آیا تھا کہ میرے راستے میں قربان کرو۔ آپ زلفوں میں ہاتھ لگا رہے تھے، رب العالمین نے دیکھا ابراہیم اپنے بیٹے کی محبت میں مشغول ہو گیا ہے، اللہ نے حکم دے دیا۔ اسی لیے چاہیے کہ جانور صحت مند اچھا اور جوان ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک اور کوئی مزید دلیل کی ضرورت ہو تو میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، باکس میں آپ میسج بھیج سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔